آخر یوم نشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی پوری دنیا کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کا وقت آتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہود و نصارہ جو رسول اللہ کے دین کے دشمن ہیں، میں یہ کئی بار بات بیان کر چکا ہوں کہ حضور کی ظاہری حیات میں مدینہ منورہ میں 4 بار یہودیوں نے حضور پر حملے کی کوشش کی، حضور کی ذات مدینہ شہر میں، مدینہ منورہ میں۔ تو جو رسول اللہ کی ذات کے کتنے دشمن ہیں، تو حضور کے دین کے، حضور کی امت کے، حضور کے ماننے والوں کے کتنے دشمن ہو گئے۔ تو امت کیونکہ ان کے چنگل میں پھنس چکی ہے، اور میں پہلے بھی ان چیزوں کے بارے میں یہ بات کرتا رہتا تھا، لوگ ہمیں کہتے تھے کہ وہ پتہ ہی نہیں ہے، حالات دلگم ہو گئے۔ مامون الرشید جو حکمران تھا، انہوں نے قسطنطنیہ کے بادشاہ کو خط لکھا کہ یونانی فلسفے کی کتابیں ہمیں چاہیے۔ ظاہر اس وقت مسلمانوں کا توتی بولتا تھا، ایک فرمان سے پوری دنیا ہلتی تھی، ان کے ایک فرمان کو پوری دنیا مانتی تھی، اور انشاءاللہ وقت پھر آئے گا لیکن جب ہماری حکمرانی رہی تو ہم نے لوگوں کو اس طرح کے خوف نہیں مبتلا کیا پوری دنیا کو کہ کرونا آ گیا، اور ہم نے ایسی کوئی وہاں ہمارے جو اطباء تھے، جو ہمارے حکمات تھے، انہوں نے ایسی چیزیں وائرس نہیں ایجاد کیے تاکہ عیسائیوں کے، یہودیوں کے اور مختلف جو لوگ تھے ان کے عبادت خانے بند کر دیے جائیں۔ یہ ایسی جب ہمارا توتی بولتا تھا تو ہم نے ایسی کوئی کمی نہیں حرکت نہیں کی، اور ایسا بھی جب ہمارا دور آئے گا اسلام کا دور آئے گا۔ اسلام تو چمکتا ہوا دین ہے، اس کے تو قریب سے بھی ایسی باتیں نہیں تھی۔ تو مامون الرشید نے لکھا، اس نے کہا کہ یونانی فلسفے کی کتابیں چاہیے، تو اس دنیا کے بادشاہ نے اپنے پادریوں کو بلایا کہ بھائی مسلمان تو ہم سے روم کی کتابیں مانگ رہے ہیں یونانی، یہ گل نقصان تو نہیں ہو جائے گا؟ جو بڑا پادری تھا وہ کہنے لگا ساری بھیجو، اس نے ایک مانگی ہے ساری بھیجو۔ کہا کیوں؟ کہا جب ہماری کتابیں پڑھ لیں گے نا تو پھر اپنے دین کو بھی ہمارے فلسفے کی مدد کریں۔ پھر یہ نہیں کہتے کہ رسول اللہ نہیں کہتے، پھر یہ جب بھی بولیں گے تو فلسفے کی آنکھ سے پڑھیں گے، اس میں منطق کیا ہے، ایسے آپ کیوں اٹھانا اسلام میں ہے، روزہ صبح سے شام رکھنا کیا فلسفہ ہے؟ آج کا کہ پھر آپ فلسفے کی طرف لے جائیں گے۔ مولا علی جا رہے تھے نا جنگ نعمان کی طرف، تو ایک نجومی آ گیا، وہ کہا علی میں نے ستاروں کی چال کی طرف دیکھا ہے، یہ تیرے حال کے موافق نہیں ہے، تجھے شکست ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا پہلے تو علی نے جانا تھا، یعنی اب ضرور جائے گا۔ ہمارے آقا مولا نے کوئی نجومی نہیں رکھے ہوئے، ہمارے آقا مولا ہمیں نجومیوں کے حوالے کر کے نہیں گئے، اب علی جائے گا ہی جائے گا۔ مجھے یہ ستاروں کی چال بتا رہی ہے، علی کو شکست ہو جائے گی، اور میں نے اب جانا ہی جانا ہے۔ اور مولا علی گیا تو جناب 6000 بندے پڑھ دیتے جنتے لاپا آیا نہ درد ہو یوم نصیبہ، آیا نہ درد ہو یوم نصیبہ، اس واسطے علامہ اقبال قلندر لاہوری، اقبال کا نام ہے مولوی، نام ہے شاعر، اپنے آپ کو شاعر بھی نہیں جانتا، نام ہے پیر، دوسری جگہ کہتا میں فخر و درویشی کو بھی نہیں جانتا، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ 100 گروہ میں سے ایک گروہ مجھ پر کھول دی گئی، بارے خود بجوئے من کو عرض بتائے من تو کو دست و درد رمنا کا شروع دار طوفان کی دادی برا شور طوفان دے۔ تو اقبال قلندر لاہوری کہتا ہے نام ہے نہ فقیر شاعر نہ شاعر نہ خر کا پوش اقبال، کہتا نہ میں کچھ بھی نہیں، میں کہ بھی ہے کہنا فقیر راہ نشیہ جڑا مدینہ پاک راہ جانا اس راہ میں بیٹھنے والا فقیر، لیکن دل نہیں دار، لیکن میرا دل اتنا امیر ہے کہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کجا وقت تک کجا میں خانہ شوق، یہ باتیں وہ کرتا ہے۔
حضور سے خود عرض کی، حضور کجا مقصد کجا میں خانہ شوق، تو خود فرما مراہیم کہ آوے اللہ حضور تسی میں دسو کہ میں پڑھا پڑھاواں کتاباں لکھاں میرے واسطے ایک کام چنگا ہے یا بڑی شکریہ گلاں کرا ایک کام چنگا کجا وقت کجا میں خانہ شوق، تو خود فرما حضور تسی خود فرماؤ مراہیم کہ آوے میرے لیے یہ کام آلہ ہے یا یہ کام آواز تو یہی ہے کہ میں عشق کی بات کر رہا ہوں، لیکن قوم کے چہروں پر جو مایوسی ہے اور جو موت کا خوف ہے، مسلمان ایک بار کہنا مسلمان ہے کہ مرد اصلہ بلزت جہاں گردینہ بہورا مدینہ، کہنا میں پورا جہان پھریا میں نے یہ وجہ مسلمان نظر کوئی نہیں آیا جنہوں موت میں کے پیچھے تھی، میں کہا اقبال موت میں کے پیچھے ہٹتا ہے تو موت کو میرے کے اندر بڑی گا حالات دیکھ رہی حالات پر مسجد چک دے ہو، تعلیم چک دے ہو، چک دے ہو، چک دے ہو، بہتر نہیں تھی قیامت آ جائے جناب مسجد نہ جنت کی چک رہا ہے، کیڑے پاس تھی قوم کو جانا چاہتے ہیں